بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: هم قوم لا يشقى جليسهم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہاں کے انتہائی مسرت ہوئی، جس کو میں ابھی عرض کروں گا، لیکن ندامت بھی ہوئی حضرت ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر. حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ میرے استاد محترم بھی ہیں. مدینہ پاک میں بھی ایک عرصے تک رہنا ہوا، حضرت سے ملاقات تھی، اور یہاں پہ استاد ہیں میرے. تو اساتذہ کے سامنے طلبہ کا کوئی زبان کھولنا کوئی اچھا نہیں لگتا. وہ ہمارے اہل بنگال کہتے ہیں کہ تیتا لگے، اچھا نہیں لگتا، تیتا لگے. بہرحال یہ آج کی مجلس حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی تغمدہ اللہ برحمت کہ ان احباب بنائے ہوئے رجال کار اور شروع ہوئے کام، اور ان بہت سارے مختلف جہاد سے جو کام آپ سے شروع ہوئے یا منقول ہوئے، اس کے کرنے والوں کا ایک اجتماع ہے. اب بتائیے، اس میں شرکت پہ یقین آتا ہے کہ انشاءاللہ محروم ہم بھی نہیں رہیں گے. اگر اپنی صحت کے اعتبار سے پورے 3 دن نہیں شریک ہوئے، لیکن یہ چند منٹ بھی بیکار نہیں جائیں گے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم قوم لا یشقى جلیسهم. ذکر کے حلقے میں ذاکرین مشغول تھے. اللہ پاک علیم و خبیر ہیں. جی فرشتے اس مجلس کی تلاش میں پہنچے، اس کو دیکھا، آپ سے اب اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے ساری بات نقل کی. تو بہرحال بہت اس کا کہ آخر کیا طلب تھی ان کی، کہ جنت کی طلب تھی، اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے کہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے. کہ جنت دیکھی ہے انہوں نے میری؟ کہ نہیں. اگر دیکھ لیتے تو پھر اور بھی زیادہ شوق کا اظہار کرتے. اور انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے کہ نہیں؟ تو اگر دیکھ لیتے تو کہ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو کہ اچھا تم گواہ رہو، میں نے سب کو مغفرت کر دیا. اس پر ایک شخص بولا، ایک فرشتہ بولا کہ اس میں فلاں شخص وہ اپنے کسی کام سے جا رہا تھا اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا. مقصد اس کا اس مجلس میں آنا نہیں تھا. فرمایا اللہ رب العزت جل شانہ الرحمن الراحمین نے ہم قوم لا یشقى جلیسهم. وہ ایسی مجلس ہے، ایسی جماعت تھی میرے ذکر کرنے والوں کی کہ ان کے قریب آنے والا بھی محروم نہیں کیا جائے گا، اس کی بھی مغفرت کر دیں. تو میرے دوستوں، حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کی ذات ببرکات تغمدہ اللہ برحمتہ ایسی تھی کہ انہوں نے مختلف کام دنیا کے اندر اٹھائے، تدریس کے بھی، تصنیف کے بھی، اصلاح کے بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا. اگرچہ میدان تصوف میں دوسروں کے مجاہدے بھی خوب ہیں اور بڑھ چڑھ کر، لیکن جس طرح اس تصوف کی تنقیح آپ کی کتابت سے اور آپ کی تصنیفات سے ہوتی ہے، وہ اور کہیں نہیں ملتی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ کوئی بند وہ کوزہ نہیں ہے، یہ کوئی بند چیز نہیں ہے، بلکہ واضح شریعت ہے. شریعت کے مطابق چلو گے. چاہتے وہ کتاب لکھی کشف، کیا التکشف، تو ایک ایک چیز کو واضح کر دیا. اب اللہ پاک کا کسی کو مطالعے کا ذوق دیں اور اللہ پاک اس لائن سے اس کی اصلاح کرنا چاہے، کیونکہ یہ تو مشہور مقولہ ہے کہ
الطرق وصول اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق. کوئی ایک راستے سے پہنچتا ہے، کوئی دو راستے سے پہنچتا ہے، کوئی تیسرے راستے سے، کوئی چوتھے راستے سے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے لوگوں کو اپنے سے ملا لینا ہے، معاف کر دینا ہے، اپنی رضا نصیب فرمانی ہے. اس لیے کسی کو کسی راستے سے، کسی کو کسی راستے سے، لیکن سب کا منبع اور سب کا سمندر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ سب کھاڑیاں ہیں، نالیاں ہیں، نہریں ہیں جو آپ کے سینے اقدس سے چلی ہیں، آپ کے قلب اطہر سے چلی ہیں، اور آج دنیا کے اندر مختلف ناموں سے جو ہے یہ چل رہے ہیں. تو اس شرکت کے لیے میں حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ میرے آنے کو قبول کریں، اپنے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی برکت سے مجھے بھی معاف فرما دے، محروم نہ فرمائے. تکلیف اللہ تعالیٰ کی دعا میں بہت کیا کرتا ہوں، آپ حضرات آمین کہہ دیں گے، مجھ پر کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اب سے لے کر اور اپنے لقاء تک ڈاکٹروں، نرسوں، غیر محرموں اور کشف سطر اور مشینوں پہ لگنے ان ساری آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، نزاع کو آسان فرمائے. اللہ پاک مسجد میں سجدے کی حالت میں اور اللہ نصیب کر دے تو اللہم ارزقنی شفاعۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. وسیع دعا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.